بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مہندی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ اور میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر اللہ کے علم میں تھا کہ شیطان اس کے بندوں کو بھڑکائے گا، ان سے برے کام کروائے گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹائے گا، تو اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ شیطان کو پیدا ہی نہیں کرتا تو کوئی شخص برے کام نہیں کرتا، کوئی صراط مستقیم سے نہیں ہٹتا اور سب جنت میں جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے گا سورہ شیطان کے حوالے سے بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے زیادہ اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کو خالق ہی کیوں کیا کہ یہ انسانوں کو بہکائے اور انسانوں کو خدا سے دور کر دے۔ تو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات نے اس کو اس کام کے لیے خلق نہیں کیا تھا۔ جیسے انسان کو خلق کس لیے کیا ہے؟ ظاہراً عبادت کے لیے۔ اب وہ خود قرآن کی آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ یعبدون کا معنی عبد بننا، یعنی خالق کائنات کے فرامین پر عمل کرنا، جو اس کو پسند ہے اس رستے پر چلنا، وہ کام انجام دینا۔ اس کو شیطان کو بھی اسی کام کے لیے خلق کیا گیا تھا کہ وہ بھی یہ کام انجام دے، مگر سورہ ہجر کی آیات ہیں 26 سے لے کر 28 تک کی ظاہراً اس میں ہے کہ خالق کائنات اور شیطان کے درمیان گفتگو کا کچھ نتیجہ ہے۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے خدا سے مہلت مانگی کہ معبود مجھے مہلت دے ایک معین وقت تک کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ شیطان کی خلقت کا مقصد ہے، مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو خدا سے دور کرے، بلکہ اس کی خلقت کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا سے قریب ہو۔ پہلی چیز کہ شیطان کو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس نے ہزار سال، یعنی ایک روایت کے مطابق اس نے 6000 سال تک فرشتوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ عبادت خدا انجام دی تھی، لیکن بعد میں اس نے خود اپنے اختیار سے، جبرن نہیں، خدا نے اس کو نہیں کہا کہ گمراہ ہو جا، اپنے اختیار سے اس نے سرکشی کی اور ایک غلط رستے پہ چل پڑا، خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ شیطان کا وجود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو مہلت جو دی ہے وہ کیوں دی ہے۔ اللہ اس کو مہلت نہ دیتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ خلقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے خلق ہوا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ گمراہ ہو گیا تو اللہ نے اس کو مہلت کیوں دے دی؟ اس کی دو وجوہات ہیں کہ معبود عادل کل ہے، چونکہ وہ خدا کی عبادت کرتا رہا تھا ایک عرصہ دراز تک، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 6000 سال ایک روایت کے مطابق اس نے خدا کی عبادت انجام دی تھی۔ تو اب اس کا صلہ وہ مانگ رہا تھا، اور اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ پہنچائے۔ اب ڈائریکٹ خود فائدہ لے لے، وہ فائدہ اس نے مانگ لیا، اس نے کہا مجھے وقت معلوم تک مہلت دے دے۔ اچھا مہلت دے دی خدا نے تو اس سے فائدہ کیا ہوا یا نقصان کیا ہوا؟ ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کو نقصان ہوا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو نقصان نہیں ہوا، انسان کو فائدہ ہوا ہے۔ کیوں؟
اگر آپ کی کلاس میں آپ اکیلے بچے ہوں تو آپ اکیلے اتنی محنت نہیں کریں گے فرسٹ آنے کے لیے. آپ ہیں ہی فرسٹ, آپ متوجہ نہیں ہوں گے. مقابلے بازی, دوڑ کا مقابلہ ہو, اس میں اکیلا بندہ بھاگے تو تیز نہیں بھاگے گا. لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ 10 بندے اور بھی اس کے ساتھ دوڑنے والے ہیں جو جیت سکتے ہیں, تو یہ زیادہ تیز بھاگے گا اور زور لگائے گا. تو جب اس کو بہکانے والے کا معاملہ نظر آ رہا تھا, جب شیطان مقابلے پہ تھا, تو انسان کے لیے مقابلے کا میدان ملا اس کو. ایک بہکانے والا ہے, ایک اس نے خدا کے رستے پہ چلنا, اب چل کے دکھاؤں گا. کمال. یہ یعنی شیطان کا اس کو گمراہ کرنا انسان کے ترقی و کمال کا ذریعہ بنا, وسیلہ بنا. انسان اور بلند تر ہوا شیطان کی مخالفت کر کے, ورنہ وہ جس مقام پہ تو اسی پہ چلتا رہتا ہے بس. اچھا, پھر کیا شیطان کا کردار جو ہے اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے بس. وہ جبرن تو پکڑ کے نہیں موڑتا نا کسی کو. یعنی قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جس میں سورہ نحل میں وہ ظاہر 99 آیت ہے کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اس کو ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی خالق کائنات نے مسلط نہیں کیا ہے شیطان کو, کوئی جبرن موڑ لے گا نہیں. اب اس کے کہنے پہ کوئی مڑے گا تو خود مڑے گا, اگر نہیں مڑے گا تو یہی اس کا کمال ہوگا. شیطان چونکہ بہت سارے لالچ دکھاتا ہے, لالچ کے مقابلے میں وہ خدا کی طرف جب حرکت کرے گا تو وہ کامیاب رہے گا. یعنی پہلی چیز, شیطان کی خلقت گمراہی کی خاطر نہیں تھی. دوسری, اس کی مہلت دیے جانے کی وجہ ایک تو اس کے اپنے اجر جو اس نے عبادت انجام دی تھی, اور دوسرا اس کو بہکانے کا جو موقع دیا خالق کائنات نے, اس کے ذریعے انسان کے کمال کو اجاگر کرنا چاہ اللہ کہ انسان کتنا خدا کے رستے پہ چلتا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.